لیکن میں اللہ کریم دا ارادہ ہے فتح رضا بس تساں خوش رہو، بس تساں خوش رہو، بس تساں راضی رہو، تساں خوش رہو، تو آکو خوش کرن دی خاطر میں اللہ تو آکو ہر شے عطا کرنے سا۔ سارے نبی اللہ کو خوش کرن دی کوشش چن تے اللہ اعلان پیا کریں دے میرا نبی تساں خوش رہو، تساں خوش رہو۔ انہا مطلب ہے نبییں دے بھی سردار، پیغمبریں دے بھی سردار، رسولیں دے بھی سردار، اے جڑی وڈی ہستی دا سا کلمہ پڑھیا ہوئے سجے کھبے ونجن دی سا کو کیڑی ضرورت ہے، اے جڑے وڈے پیغمبر دے اسا امتی ہیں وط لوگاں دے پیچھو لگن دی کیا ضرورت ہے، اے جڑی وڈی ہستی دا سا کلمہ پڑھیا ہوئے وط ساری زندگی جھگڑے کیوں ہیں، اسا انچے نبی دے غلام ہیں، وط بھی سارے زلزلے تا سیلاب کیوں ہیں، وجہ کیا ہے، اسا کریں غور نال اللہ دے نبی کو ڈٹھا ہی نہیں، اسا نبی دی شان کو پرکھیا ہی کریں نہیں، اسا نبی کو سنجاتا ہی کریں نہیں، جیڑے نبی کو نہ سنجانا اللہ تباہ و برباد کر دینا رہے، جیڑا اپنے نبی کو سنجانے اللہ عزت دے تاج پوا دینا رہے۔ نبییں کے بھی عظمت زیادہ ہے یا کہنا بولو 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 پہلا تقا بولا دوجے تے غور کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑے ویلے فرعون کے ویندے پیان توحید دی دعوت چاہ کے کچھ تعلیم رب نے دیتی ہے جو تساں دوہیں بھیرا بان کے نا کاوڑ نہیں کرنی مطا فرعون کو دے کے سوٹا چھک گنو وقولا جڑے مکے دے مشرکن ابو جہل اینڈ کمپنی وہ اللہ تعالیٰ دی توحید کو منے میں آنے وسیلے دے قائل ضرور آن لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی وحدانیت دے بھی قائل آن اگرچہ وہ اے آدھین کے لیقربونا الاللہ ظلفا اے جڑے لات منات عزین ایسا کو اللہ دا قرب دینن یعنی اللہ تک سا کو پوچھینن اے اللہ تک ساری رسائی کرنن اے ذریعہ ہیں اللہ دی قربت دا یعنی اللہ کو منے میں آنو لیکن او کافر تھی کہ موئن کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی پہچان آئی نا او انہیں کہنا آئی بحیثیت آخری رسول دے اور فرعون پانی اچھ غرق تھے فرعون اچھ اگرچہ توحید دا انکار آ لیکن سب تو جڑی مین وجہ ہی نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی پہچان دا انکار موسیٰ علیہ السلام دی نبوت و رسالت دا انکار یعنی جیڑی قوم اپنے نبی دی سنجان نہیں رکھ دی او قوم اللہ دی پکڑ دا شکار تھی او قوم اللہ دے عذاب دا شکار تھی اور اوہ قومہ تباہ و برباد تھی جیڑیاں قومہ اپنے پیغمبر کو نہ سنجنے جاؤں تے پہچان نہ رکھ جاؤں توحید دے نال نال نبی کریم دی پہچان بھی ضروری ہے آپ دا نا کیا ہے آپ دے صفاتی نا کیا ہے آپ پیدا قدہ ہوئے آپ دی وفات قدہ ہوئی ہے آپ کھانے کیا پسند کریں دے آپ دی تہجد دا انداز کیا ہا آپ دی نماز کی میں آئی آپ صبر کی میں کریں دے آپ دے شکر دا طریقہ کار کیا ہا آپ لباس کی میں پہنے آپ دے سفر کی میں ہونے آپ دی تجارت کی میں ہونے آپ دے نکاح کی میں ہونے آپ جنازے کی میں پڑھنے یہ سارے انداز اوہی سمجھ سکتے جے کو نبی دی سنجان ہوگا جے کو نبی پاک دی پہچان ہوگا جے کو پہچان ہی کہیں نہیں وہ نماز کی میں نبی پاک دی نماز علی کار کرے سی میں جب نبی پاک کو سنجان دا ہی نہیں تو میں نبی سے دی سنت تے عمل کی میں کرے سی میرے نزدیک داڑھی دی کی میں حیثیت بڑھ سی میرے نزدیک نماز دی کی میں حیثیت بڑھ سی جب میں نبی پاک کو نہیں سنجان رہا میرے نزدیک اہل بیت دی شان کی میں بڑھ سی جہاں اہل بیت ہے ان دی سنجان ہی کہنی
میرے نزدیک رزق حلال دی اہمیت کیویں بن سی جبکہ رزق حلال دا سامان والے پیغمبر دی سنجان ہی میں نہیں رکھدا. معرفت مصطفیٰ ضروری ہے, پہچان مصطفیٰ ضروری ہے. جنہ لوگوں نے نبی پاک کو نہیں سنجاتا وہ رول موہن کروڑاں پتیاں ارباں پتیاں بڑے بڑے لوگ ہیں جڑے انہوں دے خزانے گنن والے ہوندے ہیں ٹیماں ہو جان, لیکن اللہ نے تباہ کر دیتے. جڑا نبی دا نہیں وہ اللہ دا نہیں. جے پیغمبر کو نہیں سنجاتا وہ رب کو نہیں سنجاتا, کیونکہ رب دی سنجان پیغمبر دے ذریعے ممکن ہے. رب دی توحید پیغمبر دے ذریعے ممکن ہے. حلال و حرام دی سنجان پیغمبر دے ذریعے ممکن ہے. ادب احترام دے تقاضے پیغمبر دے ذریعے ممکن ہے. کاروبار تے تجارت دے گر پیغمبر دی سنجان دے ذریعے ممکن ہے. میں آکھا سی میں تاجر ہاں, نبی کو نہ سنجانا تو میں کو تجارت دے گر کیوں لبسن. میں آکھا میں دھی پوتر دا نکاح کرنا چاہنا تے کرنا ہی مبارک چاہنا اچھے طریقے نال تے وہ اچھا تے مبارک طریقہ نبی دی سنجان دے بغیر تا نہیں مل سکدا. بندہ جلے مرویں دے نا قبر جڑے سوال تھی نا انہاں وچ اے سوال بھی ہے من نبیوں کا, تیرا نبی کون ہے, تیرا نبی کون ہے. نبی پاک دی پہچان ضروری ہے. اصحاب کو پتہ ہونا چاہیے. سکھ ہیں نہ سکھ انہاں کو پتہ ہے انہاں دا گرو کون ہے تے گرو دی شان کیا ہے تے انہاں دا سکھ مذہب کیا ہے. چھوٹے کو لوگ ہیں کہ وڈے تک سارے ہوں پتہ ہے. بھامیں کوئی دنیا دار ہے وہ کوئی پتہ ہے سکھ مذہب دا, بھامیں کوئی دین دار ہے انہیں دے یعنی سکھ مذہب تے چلنا لائے تاں ہی پتہ ہے. یہودیاں کو دیکھ گنو, یہودیاں دے بالیں کوئی پتہ ہے, یہودیاں دے عورتیں کوئی پتہ ہے, یہودیاں دا کوئی دنیا دار بندہ ہے تاں بھی کو پتہ ہے. اون یہودی کو یہودی نہیں آدھے جڑا یہودی مذہب کے واقف نہ ہو اور اپنے گرو کے اور اپنے نبی کے واقف نہ ہو. سارے کو پتہ ہے بھی اساں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت ہے. عیسائیان جڑے انہوں کو پتہ ہے بھی اساں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت ہے. وہ اپنے پیغمبر دے بارے ساری معرفت رکھ دیں. اساں مسلمان ہیں, اساں مسلمان ہیں. ہر مذہب والے کی نے ساری شان زیادہ ہے. کوئی مذہب سارے مذہب اسلام دا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن والوی اساں افسوس ہے کہ ساکو نبی پاک دا پتہ کہے, ساکو اے پتہ ہے سارا وزیر اعظم کون ہے, سارا صدر کون ہے, وزیر خارجہ کون ہے, وزیر داخلہ کون ہے. ساکو پتہ ہے ساری جڑی قومی کرکٹ ٹیم ہے نا اون دا کپتان کون ہے, اور بیسٹ جڑا بیٹسمین ہے وہ کون ہے, جڑا بیسٹ باولر ہے وہ کون ہے, اور جڑا صحیح معنی فیلڈنگ کر سکتے وہ کون ہے. اور سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ انڈیا دے جڑے سب تو بڑے مشہور اداکار ہیں وہ کیڑے کیڑے ہیں. سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ سارے علاقے دے ایم این اے کون ہیں اور ایم پی اے کون ہیں, سارا چیئرمین کون ہے, لمبردار کون ہے. نہیں پتہ تو سب کو معصوم عن الخطا اللہ دے پیغمبر دی ذات دا نہیں پتہ, بالکل نہیں پتہ. یہ ٹینشن دی کیا گال ہے, میں مطلب ہے کوئی لکی چھپی بات تھوڑی پیا کرنا. نہیں پتہ بھائی صاحب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت دا نہیں پتہ. اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی آکھن لگا اللہ دے نبی میں اپنی لونڈی آزاد کرنا چاہنا. لونڈی اونولے لونڈیاں دا زمانہ ہا ہون کہیں نہیں, اونولے ہائی لونڈی میں آزاد کرنا چاہنا. یا تو اونولے عورتاں مطلب غریب جنیاں ہوں جان وہ وک جان, لوگ گھن دیان, لونڈی بڑا گھن دیان, نوکرانی بڑا گھن دیان. یا وجڑ ویلے مسلمانے کافریں دے درمیان جنگ تھی ویا عورتہ مال غنیمت جڑے آویں نا وہ تقسیم کر کے بطور لونڈی تقسیم کی چاہیں جان. آج وہ تصور کہیں نہیں, کیونکہ وہ جہاد ہی نہیں رہا, وہ قتال ہی نہیں رہا, اسلامی حکومت ہی نہیں رہی, تو وہ سلسلہ ہی نہیں رہی. لونڈی سسٹم لونڈی ہے میری, میں کو آزاد کرنا چاہنا. آپ نے فرمایا وہ ایماندار ہے, وہ ایماندار ہے. اللہ دے نبی وہ بول نہیں سکتی, اللہ نہیں سکتی, خاص کوئی سمجھ کہیں نہیں وہ کیا ہے کینجی ہے. آپ نے فرمایا وہ کو میرو گھنا. صحابی نبی صحیح دے سامنے گھنا ہے. آپ نے اندھے کو پوچھے بھی تیرا رب کون ہے, مطلب اشارہ کی تنے آسمان دو. نبی صحیح صرف زبان آجیں دے نبی بن کے کہنا آیا, گونگیں دے بھی نبی آیا. میرے نبی صحیح گونگیں دے بھی نبی بن کے آیا.
اللہ دے پیغمبر دے پوری انسانیت دے نبی ہیں. آپ نے اشارہ کیتے بھئی رب کون ہے, اون والا آسمان دو اشارہ کیتے انگلی دا بھئی میرا رب جڑا ہے او اللہ ہے آسمانہ تے. نبی سے وال دوجہ سوال کیتے من آنا, میں کونا, یعنی اپنی پہچان میں کونا. اون والا اپنی انگلی دے نال دوجی انگلی کھڑی کر کے آسمان دو کیتی ہے بھئی تُساں اللہ دے بھیجے ہوئے رسول ہی وے. نبی سے فرمائے آتے کہا ایکو آزاد کر دے فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ, اے ایماندار ہے. اور نبی سے دی نماز دیکھ کے آکھی بیٹھے ہیں جو ہے ایماندار. آپ ان دا روزہ ڈٹھی بیٹھے ہیں, آپ کو حج دی حالت ڈٹھی بیٹھے ہیں. ان دے ایمان دی گواہی دیتی نے کیڑی شاید دیکھ کے اپنی معرفت دے سنجان دیکھ کے, کیونکہ نبی سے کو سنجان دی پئی آئی. آپ نے بدلے فرمائے اے کیا ہے, یعنی جے تک بندہ اللہ دے پیغمبر کو نہ سنجان ہے او تک وہ مومن نہیں بن سکتا. ساکو نبی دی سنجان ضروری ہے. اچھا تُساں کتنا مسلمان بیٹھے ہو میرے سمیت سارے ہو نمازی پکے ہو, میں تو آپ مبارکباد پیش کرنا. تو آدھے بھی چو کیڑا ہے جیڑا نبی پاک دی سیرت دی کتاب دا مطالعہ کرنے ہیں سارے دے اسا مسلمان ہیں اور نبی دے امتی ہیں. میں کیا تو آپ کو آکھاں بھئی تُساں پیو ماں نال محبت کریں دے ہو سو جدہ تُساں جہندے نا دا کلمہ پڑھ دے ہیں ایسا. تو آلے کینے کیڑی نبی دی سیرت دی کتاب ہے دسو, پڑھے لکھے تھے ہو, روز تو آنا معمول ہے اخبار پڑھن دا, روز تو آنا معمول ہے دنیا دی سیاست پڑھن دا. کیا تو آلے کہ الرحیق المختوم ہے, کیا تو آلے کہ رحمت للعالمین ہے, کیا تو آلے کہ کوئی سیرت النبی دی کتاب ہے, کیا تو سا نبی دا کلمہ نہیں پڑھ دے, کیا تو سا نبی پاک دی سیرت دے بغیر اپنی زندگی گزرے سو. تو سا اڑ دے ڈیلی ہو, بہن دے ڈیلی ہو, سم دے ڈیلی ہو, کاروبار ڈیلی کرنے ہو, کپڑے ڈیلی پہن دے ہو, تو کہیں دے طریقے تے پیسو جہن دے طریقے تے پامڑے اندہ تا پتہ ہی کہیں تاں تے ایسا حلال حرام کٹھے رلا ملا کی تھی پہنے, تاں تے ناپ دولج کمی کرنے. پہلے دور دے جڑے کسائیاں گوشت کوہ کے جانور مسادی کرنے ہیں, گوشت بھی چینے ہیں, وہ گوشت بعد بھی چینے ہیں تے نبی دی سیرت کے پہلے واقف ہیں. جڑا کوئی کپڑے دا کاروبار کرے آنا نبی دے دور ہے, وہ کپڑے دا تاجر بعد ہے چوندہ نبی دی سنجان پہلے رکھی وداؤں دا. تاں تے ناپ تولج کمی کہنا ہو دیئے. اون دورے چھ نکاح کرنا لا نکاح بعد ہے کرنا نبی دی سنجان پہلے ہو دیئے. آج گھوٹ کھولو پوچھو, گھوٹ کو شرطاں پڑھایا میں نمی طرح ہوئی کو مسلمان بنایا میں جے کو آمن تو بلا ہون پڑھایا میں نہ پائے, ایک بیوی تے زال دے حقوق دا مٹی پتہ ہے. جے کو آمن تو بلا ہون پڑھایا میں نہ پائے, ایک کو کیا پتہ جو پیو ماں دا کیا مقام ہے. ایکو تے چاہیدہ ہاں پہلے ایکو نبی دی سنجان کرا ہوا تاں ایک نہیں طلاق نہ دے ویا, کنا ایک نہیں اپنی زال دے چہرے تے چاٹا نہ ماریا, تاں ایک نہیں جھیڑے جھگڑے تے رولے تے پنگے نہ پاویا. سگریٹ جہاں 5 ڈبیاں پی ویندے بس ذرا وڈا تھی گئے چنگا چوکھا تھی گئے پر نہ ہو بھئی, پر نہیں جان واسطے نکاح دی معرفت ضروری ہے. نکاح دی معرفت واسطے نبی دی سنجان ضروری ہے. تاں برکت پوسی ساکو تو کشے دا ہی پتہ کہے. اساں جڑے ویلے چھوٹا بال کچھ بولن پوے نہ, کو پتہ کیا آدھے ہیں اے کون ہے پتر, ڈاساں بچہ کون ہے, کو پہلے سی کہنے ہیں بھی یہ ابا ہے اے اممہ ہے, کیونکہ یہ کو پتہ ہے اگر میرے بال کو پیو ماں دے رشتے دی سنجان دا پتہ نہ لگا والتا سمجھو میرا یہ بال ہے ہی نہ. تے جے امتی کو نبی دے رشتے دا پتہ نہ لگا تو سمجھو یہ امتی ہے ہی نہ. نہیں خیال جیڑے پوتر کو پیو دا پتہ کہنی ان کو تو حرامی آدھے ہو, حلالی نہیں آدھے. تے جیڑے امتی کو نبی دا پتہ کہنی وہ تے پکا مومن ہے, پکا مسلمان ہے, موحد بھی ہے, دیندار بھی ہے. کیویں دیندار ہے؟ نبی دی سنجان ضروری ہے. میں تھوڑا جانا ہی میں چوٹ دینا بیٹھا کہ ساکھوں سارے پتریں کو سارے دھیری کو سارے گھر ریچ سیرت دی کتاب لاتی ہوئے. نبی سی کھندے پیندے کیویں آن, نبی باغ دا ٹکر کیویں آن, آپ سمدے کیویں آن, آپ رات کیویں گزرے دے آن, پڑھ سوتا تبدیلی آسی. ساکو تو نبی دی سنجان ہی ضروری کہنے. نبی کریم علیہ السلام دی جے کو پہچان پائے گئی ہے نا والتے اللہ پاک ان دی زندگی برکت پیدا کر دینا. کیا خیال ہے؟ حضرت ابو مرصد, حضرت ابو مرصد صحابی رسول رضی اللہ عنہ
بڑا سنجیدہ درس ہوندے مرکز عمر بن خطاب تساں سنجیدہ لوگ بیٹھے ہوندے ہو اور اکثر کاروباری بیٹھے ہوندے ہو اپنی دکان چھوڑ کے بیٹھے ہوندے ہو میں کو بھی احساس ہے تمہارا لیکن جڑی بات میں سمجھنا پیا وہ کو سمجھن تمہاری ذمہ داری جڑے ویلے نبی دی پہچان تھی ونجے انقلاب کیویں آندے حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان کہنا تھا زمانہ جہلیت دی بات آئی چوریاں کرنے ڈکیٹیاں کرنے ساندھ مرنے مسلمان تھی گئے نبی دی سنجان پائے گئی ہدایت آ گئی نبی سے ہی پوچھے کہ نیوار ابو مرثد پہلے والے گور یاد ہی نہیں بھلائی ودائی پہلے والے گور چوری ڈکیٹی جان دیں انہیں کہ سہیں بس اللہ معاف کرے اللہ معاف کر دینے جلے بندہ ہدایت تے آوے پچھنے کالی معاف تے ہنر گوری ملا بھول دن آپ نے فرمایا کچھ لوگ مسلمان ہیں جڑے کافریں دی قید چن انہیں کو چھڑاوا باویں ساندھی مارنا پوڑی باویں ساندھی مارنا پوڑی کوئی حلال دی ڈکیٹی کالا چنگی صحابہ کرام کو چھڑواوا ہوا کہ دی والت سارے ہاتھ تک کداں دے ایویں مطلب ہے تیار ہیں حضرت ابو مرثد لگے گئے نبی کریم علیہ السلام نے بھیج دیتے میں تک واقعی چلے نبی دی سنجان تھی ونجے تبدیلی کی میں آندی ہے مکے پہنچ گئے رات دا ٹائم انہیں دیتی میں چٹکی دا کھیلا نا چٹکی دا تے ایک عورت دی نظر پائے گئی ہے ابو مرثد تے ہوں آواز نہیں تھی ابو مرثد او مسلمان تھی وہاں کے پہلے سارے توارے تعلقاتاً سلام دعائی دوستی آئی علاقہ ہی کو اول توں تے ہجرت کر کے لگا گئی ہو مسلمان تھی گئی ہو نبی دی سنجان آ گئی تے میں راہ تکی بیٹھی ہوں تیری انتظار ہے چاہے حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدن یہ تے ہو ہی نہیں سکتا یہ تے ہو ہی نہیں سکتا تیڑا میرا تعلق ہوں ویلے آج جنے ویلے نبی پاک دی سنجان کہنا آئی جڑے ویلے نبی سے دی پہچان ہو گئی ہے ہون تعلق سارے ختم ہون تے نبی دی سنجان دا پتہ لگے ہوں کہ میں واہ ویلا کرے ساں تماشا پا رہے ساں شور مچا رہے ساں تے میں الزام لا رہے ساں تے کو ذلیل کر رہے ساں بیستہ کر رہے ساں جواب کیا ملی حضرت ابو مرثد رضی اللہ عنہ آدھن بیستہ تھیون برداشت ہے ذلیل تھیون برداشت ہے یہ دنیا دی شرمندگی برداشت ہے پیغمبر دی سنجان دے بعد ایسی شرمندگی برداشت نہیں جڑی قیامت الڑی پہ تھی نہیں ہوئے نہیں گئے عورت دے قریب انہیں کچھ چھڑوائے نے واپس لگے گئے نبی پاک کے پہنچ گئے اللہ دے نبی کو سارا حال دیتے نے اے او مسلمانن جڑے ویلے نبی دی سنجان تھی ویا بل غلطی دے نیڑے نہ ویندیاں اساں کلمہ ہی پڑھی ودے ہیں تے سارے کام ستری ودے ہیں سارا کیڑا کام ہے جڑا اساں کائن سے کریں دے نشان دہی کرو ناب تولج کمی اساں کریں دے ہائیں مسلمان سگریٹ اساں پینے ہیں سگریٹ دا کیا حرج ہے مولی صاحب کوئی مسئلہ ہی کہیں نہیں حقہ اساں پینے ہیں نسوار اساں کرنے ہیں تازہ اس طرح ڈیلی اساں پیرویں دے ہیں حرج کیا ہے مولی صاحب بندہ دل دا صاف ہوئے بس دل دا صاف ہیں نبی دی سنجان کہیں نہیں ارڑے گو چاچا یا سنجان کہیں نہیں یا سنجان ہے تو اے دو نمبری ایک ہی میں تھی سکتے اے دوئے چیزاں نا بھائی جان شلوار چادر ساری ٹکھنیاں کے جھکی ہے نبی دی سنجان ہی میں ہوں دی ہے نبی دی سنجان تے شلوار کی چنگے جھکی ہی نہیں ہو سکتا ناپ تولج کمی کریں ہیں اچھا ایک بھی گالی کروں دھیری سارے دے حق کھا گئے ہیں تے نبی دی سنجان ہی رکھ دیں کلمہ ہی پڑھی ودیں جیندیں وانڈ دیتی ہے جیندیں ساری پتریں کو جداد چار دیتی ہے لہاگ انہیں بندہ چپلی تا کوڑے تیلے چوے پسی ہوئی تا دے دے بندہ کی نورے دے ہاتھ ہے بھئی یہ جڑی تقسیم ہے یہ جڑا ورثہ ہے یہ تے مرن دے بعد ہوں دے تے کو کہیں ہے کہ بھئی جیندیں ہوں دے تیری جیداد دا وارث تیرا پوتر یا تیری دھی اولے بن سنجلے تیرا اللہ بھامیں جنادہ تھی سی تو ٹھر سینتے وہ وارث مرد جیندے منڈی بیٹھے اے ہے کس دکان تیڑی اے وچویں دکان تیڑی 5 مرلے وہ بھی کلونی آلے تیڑے وہ تے کو کہیں اختیار دیتا میں کل پرسوں ایک پوسٹ پڑھ دا پیامی بھیرا فوت ہے بھین زد کیتے میں جنازے دے نال جل دیاں بڑا روکے نے ہوا کہ کھائیں نہ جلساں آخر کار قبر تک پجیے جلے انہیں دفنائے انہیں کہ اللہ سیاں حاجی صاحب کو بشک تا بھین روکے آ دیئے اللہ سیاں سارے بھرا دی قبر کو جہنم دی بٹی پڑا
30 سال تھی گا نا سارے ابے اللہ ورثہ کھا دی بیٹھے کیا خیال ہے نو بھئی آکھے زا پیٹا ویسی کہ ایک بندہ میرے کو پوچھے پیا ابے ساکو چاڑ لیتی ہے اب بھائی جیندہ ہے ساکو پتہ ہے سارے بہن دا کھا دی بیٹھے ہون کیا کروں میں کہ اپنے ابے دی قبر چھوڑواؤ جیندے ہیں تو آپ کو پتہ لگ گئے مسئلے دے ہو بہنی دا حق آکے مولی صاحب ہون تا پوتر کی چی گھوٹا دن ہون تا سارے نا چاڑ گئی ہے اچھا خیر میں پتہ نہیں کیڑیاں گالی شروع کری جانا اساں تے مسلمان ہیں سارے اساں تے نبی دے امتی ہیں سارے ویسے رولا ہی کہیں اساں نبی کو سجان رکھ دیں ساری دنیا دی بے حیائی سادے ویچے ڈیرہ غازی خان دی سویرے عدالت چکر لاوانا بھری پئی ہے بھری یہودیاں کے بھری پئی ہے آپ ہیں اساں ہیں کلمہ پڑھنا لے جڑے آتے ہیں حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے عدالتہ بھریا پہ کچھیریاں بھریا پہ آپ ہیں کلمہ پڑھنا لے انہیں سارے دی وجہ ہے کہ سکو نبی پاک دی سنیاڑ کہنی جے نبی دی سنیاڑ ہوئے سارے مسئلے حل تھی ونجنا اللہ دے نبی دی سنیاڑ رکھو اللہ دے پیغمبر دی پہچان رکھو جڑے نبی دے تساں امتی بنے ہو اللہ پاک نے سارے نبی دی شان کتنا بنائیے اللہ نے سارے نبی دا تعارف کتنا بنائے اللہ پاک نے فرمائے تلکر رسولو فضلنا بعضهم علی بعض دنیا کائنات میں اللہ نے نبییں دا سلسلہ جاری کیتے رسولیں دا سلسلہ جاری کیتے سارے رسول تے نبی میں اللہ کریم نے بھیجن تے سارے دی عظمت جو فرق ہے سارے دی عظمت ہے دیکھنا میرے ہوئے بھائی جان نبییں دی عظمت ہے نا سارے عظمت آلے سارے عظمت آلے 330 دے قریب ہیں تقریباً جڑے رسول بن کے ہیں 330 رسول انہیں سارے دی عظمت باقی سب نبییں کے زیادہ ہے 330 رسولن دے وچوں 5 رسولن جڑے اولو العظم ہیں جڑے باقی 330 رسولیں کے آلہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے انہیں 5 رسولیں کے والا سب تو زیادہ رسولیں کے بھی زیادہ تمام نبییں کے زیادہ 330 رسولیں کے زیادہ اولول اعظم رسولیں کے زیادہ سب تو زیادہ اگر رب نے عظمت لیتی ہے تیرے میرے پیغمبر کو لیتی ہے ساکو سنیانی کہنی ساکو پہچانی کہنی کتنے وڈی ہستی نال ساری نسبت ہے کہندے امتی ہیں جڑا نبییں دا سردار ہے اسا کہنا کلمہ پڑھا ہویا ہے جڑا رسولان دا سردار ہے جڑا پیغمبران دا سردار ہے جڑا ساری کائنات دے نبیان دا امام ہے اللہ پاک نے فرمائے سارے نبی رل ونجن سارے پیغمبر رل ونجن سارے رسول رل ونجن توڑے رسول پاک دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکدن بولو میں تو پہچان بیٹھا کر وینا پہچان ہو سی پہلے دشم تو کو ضروری کتنا ہے پہچان ہون دسے نا بیٹا پہچان ہے کیا وال تو کو دسے سا پہچان ضروری کیوں ہے وجہ کیا ہے پہلے اہمیت دسی میں ہون عرض بیٹھا کرنا پہچان ہے کیا ذرا غور تو کرو اللہ دائے پیغمبر جننا حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سونے دی بارگاہ دعا پہ کرن رب اوزنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین کیڑے نبی ہیں حضرت بولو کشا یاد ہی کی تھی کرو حضرت سلیمان علیہ السلام دعا پہ کرنا ترائے دعائیں میں شاٹ پہ کرنا ایک دعا ہے اللہ سیاں میں کو اپنے شکر کرن دی توفیق دے بھی دعا ہے اللہ سیاں اپنی رحمت نال اپنے نیک بندیں سے شامل کر دے جڑی تریجی دعا ہے
اے اصل میں سمجھاون چاہنا تیجی دعائے اللہ سیاں میں کہ او عمل کروا جڑے عمل دے بدلے تو راضی تھی نہ ہوئے یعنی ایسے کام کرا جڑے تیری رضا والے ہوئے یہ جے عمل کرا جڑے عمل دے بدلے تو خوش تھی ہوئے تے کو خوش کرنا جانا تے کو راضی کرنا جانا تے کو اپنا بڑھاون جانا میں سلیمان نبی کے انجے عمل کرا جن دے بدلے تو راضی تھی نہ ہوئے ایک بے نبی دی بات اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑے ویلے کوہ تور تے گئے تورات دیاں تختیاں چاون تے بھج دے ہوئے گئے قوم دے سردار پیچھو رہ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمائے وَمَا آجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ اے موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کے جلدی کیوں آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دینے لگے ہم اولائے علی اثری میرے سردار میرے نقش قدم تے اندے بین جڑے جڑے رستے تے میں آیا ہوں رستے تے اندے بین رہیے گال کہ میں جلدی کیوں آیا اے اللہ میں موسیٰ علیہ السلام دے جلدی آون دی وجہ ہے وَأَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى اے اللہ میں جلدی تا آیا تاکہ تو میں موسیٰ کلیم تے راضی تھی پونے تو کو وجہ تک سمجھ نہیں ہے میں سمجھے نا تو کو میں نبی سہیں دا تعارف بیٹھا کروینا کہنا تعارف تے تعارف ہے پہلی گالے کتی ہم اساں جڑے نبی دا کلمہ پڑھے سادہ نبی سارے نبییں کے افضل ہے بولو سادہ پیغمبر سارے اور تو کو دو نبییں دی مثال دیتی ہم دماغ اج پاؤ ذرا پہلا نبی حضرت سلیمان تقابل پیش کرنا پہ نبییں دی گستاخی نہیں یاد رکھا ہے نا 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 موازنہ تقابل این نیت نال کہ اللہ نے سادے پیغمبر کو سید الانبیاء والمرسلین بنائے اللہ نے سادے پیغمبر کو ساری کائنات دے نبیوں دا سردار بنائے اوہ نبی عظمت والے رسول دی عظمت بڑی آل ہے لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض دیتا تھا خود رب نے جو اشارہ دیتے ساکو کم از کم پتہ تو ہوئے ایسا کیڑے ساکو جب این انداز دا تعارف تھی ونجے والد ساکو سجے کھبے ونجن دی لوڑی کہیں نہیں کیا خیال ہے جنب میں کو پتہ ہوئے جو میرا جڑا پیغمبر ہے نا وہ اتنی شان علائے وال میں کو راہ پر بیا بڑھاون دی ضرورت ہی کہیں جب میں کو تعارف ہی کہیں نہیں تا میں سجے کھبے ویسا نا وال میں اپنے راہ پر گولے سا راہ پر گولن دی لوڑی نہیں ذرا دیکھو تعارف کتنا آلہ ہے عظیم تعارف ہے حضرت سلیمان نبی آدھیان اللہ سیاں میں کنے انجے کم کرا جندے بدلے تو راضی تھی میں ایمیں نا وہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے کہ اللہ سیاں میں بھجدہ ہو جاتا آیا تاکہ تو راضی تھی نبی دی کوشش آئی پیغمبریں دی کوشش آئی اللہ تو سارے تے راضی ہو ونج حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بھجن دی وجہ آئی اللہ راضی ہو ونجے حضرت سلیمان نبی دے عمل کرن دی دعا دی وجہ آئی جو اللہ راضی ہوئے ان جڑے ویلے واری آئی ہے تیرے میرے پیر و مرشد دی جڑے ویلے واری آئی ہے رہبر انسانیت دی جڑے ویلے واری آئی ہے سید الانبیاء دی جڑے ویلے واری آئی ہے تاجدار ختم میں نبوت دی جڑے ویلے واری آئی ہے ساری کائنات دے سردار دی سارے نبی آتے ہیں اللہ تو راضی تھی اللہ تو راضی تھی اللہ تو راضی تھی حضرت سلیمان نبی آتے ہیں اللہ تو راضی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اللہ تو راضی تھی جڑے ویلے تیرے میرے پیر و مرشد دی واری آئی ہے تعارف دیکھ ذرا عظمت دیکھ ذرا شان دیکھ ذرا فضیلت دیکھ ذرا مقام دیکھ ذرا رفت دیکھ ذرا نرالے انداز دیکھ ذرا اللہ دے پاک پیغمبر نے ہی نہیں فرمایا اللہ تو راضی تھی اتھا انداز بھی تبدیل ہو گئے اتھا رب آپ اعلان پیا کریں اتھا اللہ کریم نے آپ اعلان فرمائے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى سمجھ نہیں آئی میں اڑ کے دے بنیا ارڑے
تھوڑا جہاں رضال لفظ تو تھوڑا جہاں دیکھ حضرت سلیمان نبی آدھے ہم تو راضی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام آدھے ہم تے کو راضی کرن دی خاطر آیا تے جڑے ویلے تیرے میرے نبی دیواری آئی ہیں اللہ کیا پیاد ہے اتھا میرے نبی نہیں آکھیا اللہ کیا پیاد ہے اے میرے پیغمبر وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ ان قریب البتہ ان قریب تواڈا رب تو کو عطا کر دے سی بہو عطا کرے سی بہو عطا کرے سی بہو عطا کرے سی حوض کوثر بھی دے ساں شفاعت کبریٰ بھی دے ساں ان قریب تو کو بہو کچھ دے ساں جنت دے تالے دی چابی بھی دے ساں تو کو میں اللہ کریم ہر شے دے ساں نبی دی امامت بھی دے ساں میں اللہ تو کو ہر شے دے ساں جڑی شے جی میں اللہ چاہ ساں تو کو عطا کر دے ساں ہر شے عطا کرے ساں لیکن میں اللہ کریم دا ارادہ ہے فتح رضا بس تساں خوش رہو بس تساں خوش رہو بس تساں راضی رہو تساں خوش رہو تو آکو خوش کرن دی خاطر میں اللہ تو آکو ہر شے عطا کرنے ساں سارے نبی اللہ کو خوش کرن دی کوشش جن تے اللہ اعلان پیا کریں دے میرا نبی تساں خوش رہو تساں خوش رہو انہا مطلب ہے نبییں دے بھی سردار پیغمبریں دے بھی سردار رسولیں دے بھی سردار اے جڑی وڈی ہستی دا سا کلمہ پڑھیا ہوئے سجے کھبے ونجن دی سا کو کیڑی ضرورت ہے اے جڑے وڈے پیغمبر دے اسا امتی ہیں وط لوگاں دے پیچھو لگن دی کیا ضرورت ہے اے جڑی وڈی ہستی دا سا کلمہ پڑھیا ہوئے وط ساری زندگی ہے جھگڑے کیوں ہیں اسا ایچے نبی دے غلام ہیں وط بھی سارے زلزلے تا سیلاب کیوں ہے وجہ کیا ہے اساں کریں غور نال اللہ دے نبی کو ڈٹھا ہی نہیں اساں نبی دی شان کو پرکھیا ہی کریں نہیں اساں نبی کو سنجاتا ہی کریں نہیں جیڑے نبی کو نہ سنجانا اللہ تباہ و برباد کر دینا رہے جیڑا اپنے نبی کو سنجانے اللہ عزت دے تاج پوا دینا رہے نبییں کے بھی عظمت زیادہ ہے یا کہنا بولو بولو یہ پہلا تقا بولا دوجے تے غور کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑے ویلے فرعون کے ویندے پیان توحید دی دعوت چاہ کے کچھ تعلیم رب نے دیتی ہے جو تساں دوہیں بھرا بن کے نا کاوڑ نہیں کرنی مطا فرعون کو دے کے سوٹا چھک گنو وقولا لہو قولا لینا گال ذرا سونی کرائے نرم کرائے لَأَلَّهُ يَتَذَكَّرُ تو آدھی نرمی نال ہی متا نصیحت پکڑے چھوٹا نہیں کرنا بہت ساری چیزاں باتاں بھی ہمیں سکھایا گئے موسیٰ علیہ السلام آکے اللہ سے ہمیں کلھا میں نہ پیاں میرا بھرا ہارون ماں جایا ہے یار یہ کٹھے کھیجیں بچپن بھی کٹھے گزریے کلھا ہوں دے بندہ دو یار ہوں دے جے گزارش کران تے میرے بھرا ہارون کو جے نبی جا بنا میں سبحان اللہ بھرا دے بارے اللہ سہیں اساں اتھا کہیں ٹاؤن اچ کہیں کلونی اچ پلاٹ دیکھاؤں نا بروکر کو آدھیں پہلے وعدہ کر میرے جندو بھرا کو پتہ نہ لگے جے لگے نا دیتے کو پتہ بابا بھا بال لے بابا میں کل ہیں وہ کیوں نہ پتہ لگے جندو کو آدھے ہائیں تا اصل کٹھے میں چوری پلاٹ پیا گھندہ او یادے اچھا ہون میں کو سمجھ جائے جیا والتا سائیں عقل مندی ہیندے ویچیے کہ میں نہ ڈساں لاکھ دل لاندہ تائی عقل مندی ہیندے جی بے وقوفی ہے اسادیں سارے بھرا کو پتہ نہ لگے نا بھرا کو ڈنگی پہ کیڑے بھرائیں جڑے جاتا کٹھے ہی کی چول دی پکی پہ کھندے ہو یہ شاکالے رولیں خیانتا جدانیاں شروع تھین بھرپیاں تروٹ گئن نبی سہیں حال بیٹھے دینے صحابہ کو آپ نے فرمائے موسیٰ علیہ السلام ہارون نبی دی نبوت اللہ کے منگیے نال میرے نبی رو پہن تے فرمائے نے آج تک جدہ دی کائنات بنیے کہیں بھرا نال اتنا بھلا نہیں کیتا جتنا موسیٰ علیہ السلام نے ہارون نال کیتا ساکو موت اندی ہے ہکی ماں جائے
بھرا بھرا کو قتل کی تھی میں دے اوہی سینکل سکی ٹور دا اوہے کیدے پہ میں دے او دوہیں ایک اون دار کے نکتے بھی آؤں آگے پیش لیے او مدعیے او ملزم ہے پیو ماں جائے کھٹوائی پانا ڈالتے ہیں نبی دی جو سجان کہنے بھرا بھرا ہونے بڑی تعلیم ہے اللہ نے فرمایا میرا موسیٰ فرعون کو دعوت لے اور موسیٰ علیہ السلام دعا پہ کرنا رب شرح لی صدری رب شرح لی بولو رب شرح لی صدری میں اسلام آباد گیا ہوں میری ملاقات تھی شیخ فضیلت شیخ ڈاکٹر فضل الہی صاحب نے حافظہ اللہ زور دی نماز پڑھی سے انہیں دے پیچھو زیارت تھی کہ اللہ دے ولیین تے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ دے وڈے بھائی ہیں ڈاکٹر فضل الہی صاحب بزرگن تے میں انہاں کی نے کوئی چیزاں پوچھن میں توارے نال شیئر کرنا چاہنا ایک چیز میں انہاں کی نے پوچھی ہے بھئی اسادہ چونکہ خطابت دا مشغلہ ہے تے سب کو کوئی نصیحت کرو پہلی انہوں نے نصیحت یہ کی ہے کہ جدہیں کوئی جمعہ پڑھاؤ جدہیں کوئی تقریر کرو جدہیں کوئی درس دے ہو جدہیں کوئی نماز پڑھاؤ نماز پڑھاؤ یا صورتاں یا جمعہ یا تقریر بھامیں تو کو ازبر یاد ہوئے تاں بھی خطبہ دے من کے پہلے کو ایک نظر ڈٹھا ضرور کرو وال فرمیدن کہ میں این عمر چی نماز پڑھے نا تے جیڑیاں صورتاں میں نماز پڑھاؤں ہوں میں گھرو ایک نظر دیکھ کے اندہ کتنی وڈی بات ہے کتنی وڈی یعنی آکڑ علی تک گالی کہنے تکبر علی تک گالی کہنے وال فرمائے نے آج تک میں کوئی یاد نہیں میں ممبر تے کریں بیٹھا ہوا تو رب شرح لی علی دعا نہ پڑھی ہوئے یعنی رب شرح لی لازمی پڑھیا کرو آجزی پیدا تھی دیئے ہی دے چھے تے اے اصل رب شرح لی دعا جڑی ہے نا اے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی آئی کیا مطلب اللہ میرا سینہ کھول لے اللہ میرا سینہ کھول لے زبان دی لکنت میری ختم کر دے تاکہ پڑھنے کو میری بات سمجھ آوے لیکن افسوس ہے آج دے جڑے اساں خطیب ہیں نا میڈے سمجھے تو جڑے مولوی ہیں پہلے تو ممبر دے اندے کہیں سے جے آئی منیو ساری نیاتے آج نہ وال پتہ لگ سی چاسنا آوانجے بات آج تو وال پتہ لگ سی پتہ کیا پتہ لگ سی وہ دعوت گئی تبلیغ گئی آج تک کچھ کیمرہ مین میں کو مل جانے پر پنجاب والے پاسے میں نہ نہیں گندہ انہیں کہ اگر مقبولیت چاہندہ ہی نا تھوڑا جہاں تقریر ہے رومنا منہ بڑھاویں میں یعنی ڈرامہ بڑھاویں ڈٹھے یہ اسا اون خطیب کو سمجھائے سے اون رومنا تھوڑا جہاں منہ بڑھائے کی میں مشہور تھی گئے لا حول ولا قوت الا باللہ یعنی لوگے کو سمجھ آوے اے تو نیت ہی کہنے نیت ہے پھل پھل تھی وے واہ واہ تھی وے نہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی واتوی دعا پہ کرنن آج دی دیکھ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اے اللہ میرا سینہ کھول دے لیکن جڑی بات میں پیارا سینا نا ارڑے جیڑے ویلے باری آئیے تیرے میرے پیغمبر دی آمنہ دلال دی میرے نبی نے دعا نہیں کی تھی جو اللہ میرا سینہ کھول لے اللہ نے آپ اعلان فرمائے میرا نبی تو کو نبوت دے دیتی سے رہی بات سینے کھولنا لی تو کو دعا کرن دی لوڑ نہیں علم نشرح لکا صدرک کجھے سمجھ جائیے 4 سال دی عمر دے آوے اساں فرشتے دی ٹیم بھیجی آئی نال ایک حکمت نال بھریا ہویا جنت دا تھال بھیجا سے نال جنت دا پانی بھیجا سے جڑے ویلے اماں حلیمہ سادیہ دیاں بکریاں چریں دے آوے اساں تو کو لٹا کے توڑا سینہ چاک کرا کے اساں توڑے دل کو کھجاتے جنت دے پانی نال دھوتا سے تے اساں والے حکمت دا تھال ویچ پلٹ دیتا اساں توڑے 55 دے سینے فرا کیتے ہیں تو آکو لوڑ کہنی سینے کھلاون دے دعاواں کرن دی تو ساں اونی ویج میں باقی نبی ہیں تو ساں نبی دے سردار تو ساں پیغمبریں دے سردار تو ساں رسولان دے سردار علم نشرح لک صدرک اے میرا نبی اساں توڑا سینہ کھول دیتے سے ایک باری دعوت میدان جاون توڑا کم میں توڑی عزت عصمت دی حفاظت کرن میں رب دا کم ہے
واللہ یعصمک من الناس. یہ دو باتاں تھی گئی. یہ پہچان بیٹھا دسے نا پہچان. تریجی بات دسا تریجی دس چھوڑا. ایک نبی گزرین جندہ نا حضرت ابراہیم علیہ السلام آئی. کیا نا آئی؟ بولو. عظمت بڑی ہے انہیں دی. قرآن گواہی نے دے. نمرود دے سامنے کھڑے ہوئے نا اللہ تعالیٰ دا تعارف پہ کرویندن. کیا پہ کرویندن؟ وَأَنَّهُ هُوَ أَزْهَكَ وَأَبْقَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. میرا رب ہوئے جڑا زندہ کرن جاندہ ہے، جڑا مارن جاندہ ہے، جڑا زندگی دا مالک ہے، موت دا مالک ہے، جڑا بیماری دا مالک ہے، صحت دا مالک ہے، پتر دا مالک ہے، دھیری دا مالک ہے. تعارف کرویں جے نال کیا بیادن والذی اطمع ان یغفر لی. میں کو امید ہے میرا اللہ ہوئے جڑا میں کو معاف کرے سی خطیئتی ان یغفر لی. خطیئتی میرا اللہ میں جہاں غلطیاں معاف کرے سی کڈاں یوم الدین قیامت الدین. میں کو یقین ہے میں کو امید ہے اللہ میں کو معاف کرے سی. حضرت ابراہیم نمرود دی عدالت چ کھڑے ہوئے اللہ دا تعارف کرویں دے کھڑن تے آتے کھڑن میرا اللہ ہوئے جڑا ہساون جاندہ ہے، میرا اللہ ہوئے جڑا رواون جاندہ ہے، میرا اللہ ہوئے جڑا زندگی دیون جاندہ ہے، موت دیون جاندہ ہے، میرا اللہ ہوئے جڑا پتر دیون جاندہ ہے، جڑا دھیری دیون جاندہ ہے، میرا اللہ ہوئے جڑا غنی کرن جاندہ ہے، جڑا فقیر کرن جاندہ ہے. نالا کھن لگے میرا اللہ ہوئے جہن دے ہوتے میں کو امید ہے میں کو اللہ قیامت رنی معاف کر دے سی. کدہ معاف کرے سی؟ یوم الدین. کدہ بولو یار کدہ قیامت رنی. ابراہیم نبی ہے نہیں کہنا، خلیل ہے نہیں کہنا، تے امید کیا رکھی کھنن میں کو اللہ کدہ معاف کرے سی قیامت علی. کدہ تے جیڑے ویلے تیرے میرے نبی دیواری آئی ہیں اللہ نے قیامت تک اللہ معاملہ نہیں بیان فرمایا. اللہ نے زندگی دے اندر فرمائے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تقدم من ذنبک وما تأخر. حضرت ابراہیم آدھے کھڑے ہیں میں کو یقین ہے اللہ میں کو قیامت جلڑی معاف کرے سی. تے اللہ پاک نے سارے نبی کو فرمائے اے میرے نبی مجھے تھی ون دی لوڑ نہیں، اساں تو کو پہلے ہی معاف فرما دیتے سے. تو آکوں تو آدھی زندگی ہے چی معافی مل. کتنا باتاں تھے گئن؟ ترائے بولو کتنا؟ چوتھی بات. ڈھیر لیٹ تو نہیں تھی شیخ صاحب؟ پچھلی باری میں اصل تھوڑی تقریر کی تھی تے استاد جی وال میں کو ڈر رہا کی تھی دھاپنا گھتن تے میں انشاءاللہ ہونے جڑا نا کوشش کرے نا بھئی 5 منٹ مزید والا گھن دا. کیا خیال ہے گھن چھوڑوں؟ ہاں ٹھیک ہے مہربانی تو نہیں صلاح دیتی ہے کیونکہ یہ مسجد پورے دیرے مشہور ہے. مرکز عمر بن خطاب جدہ درس تھی وے مختصر تھی دے، جدہ جلسہ تھی وے مختصر تھی دے، جدہ نماز تھی وے مختصر تھی دے، جدہ جمعہ تھی وے پیچھو مختصر اللہ لفظ ساکو ٹرکائی رہا ہے. تو پتہ ہے خطاب بات ہے سب تو اوکھا کام میں مختصر تقریر کرنا. لمبی تقریر ہے تو بندہ چبلے شبلے مار میں دے، مختصر بڑا مسئلہ ہے. خیر میں بس بات مکہنا پیا. میرے نبی دا تعارف ہے میرا نبی آکو سارے نبی ہیں کہ افضل ہے. بولو ترائے دلیلہ تے باتاں نہیں تیمی چوتھی بات ہے غور کری ذرا. چلو مختصر کرنے. حضرت سلیمان نبی کون؟ بولو کون؟ قرآن اچ اللہ سے انہیں دے بارے آدھے سلیمان نبی دے بارے اللہ قرآن اچ آدھے میں سلیمان نبی کو تخت دیتام تے او اتے اڈردہا تے سیر کرنین غدوہا شہروں و رواہا شہر. بولو تخت دیتامی اتے اڈردہا سیر کرنین اللہ سیاں کیویں اللہ فرمائے دے سلیمان نبی دی سیر دی مسافت آئی مہینے آلا سفر ایک رات اچ کرن دیا.
تے ولدے نہیں ود پورے مہینے والا سفر ایک نہیں اچ کرنے ہیں نہیں پورے اچ سفر مہینے دے برابر تے رات والا سفر بھی مہینے والا سفر بھی رات اچ تے مہینے والا سفر نہیں اچ اے ہے سلیمان نبی دی سیر تے جڑے ویلے آئیے نا تیرے میرے نبی دی سیر سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی اللہ پاک نے فرمایا سن نبی دی سیر کرائیے دنیا کے زمین کے آسمان تک 500 سال دا فاصلہ ول پہلے آسمان دی موٹائی بھی 500 سال دی وات پہلے آسمان کے دوجے آسمان تک دا فاصلہ 500 سال دا ول موٹائی 500 سال دی ایمیں صدرت المنتہا والے ایمیں اللہ دی جنت اے سارا لمبا چوڑا سفر اساں ایک رات چ نہیں بلکہ اللہ فرمیندے لیلا اساں رات دے ایک حصے چ سیر کرا چھوڑیے اے سادہ نبی جڑا نبی ہے کہ آلہ 4 باتاں دسی بیٹھا 5ویں بات پہلے تک او لونڈی دے آزاد کرنا لی دسی ہے 6ویں بات تک حضرت ابو مرصد علی دسی ہے تے 7ویں بات تے غور کر اللہ دے پاک پیغمبر فرمیندن میں آج ہوں پتھر کو بھی جاندہ جڑا پتھر میں کو نبوت کے پہلے سلام کریں یعنی پتھر بھی میرے نبی کو جان دیں 8ویں بات ابو جہل جڑے ویلے اپنی بند مٹھی چاہ کے آیا اللہ دے نبی جے سچے نبی آؤ لسوئی بند مٹھی ہے کیا ہے اللہ دے نبی فرمائے میں لساں تیری بند مٹھی ہے کیا ہے یا مٹھی ہے جب بند شاہ لسے میں کوڑا سمجھ آئیے تعارف دی گال ہے نا پہچان دی گال ہے مذاق نہ کیتی کرو سہی مٹھی چ پتھر تے کنکر بلا کی میں بول سکدن اللہ دی نبی فرمائے جے بول ونجن تو ول کیا کرے سے آدھے میں کلمہ پڑھ گن سا آپ نے فرمائے بولو بھئی ابو جہل دی مٹھی چ کنکرو میں کونا کنکر آواز دیوان لگ گئے ابو جہل دی مٹھی اے نبی دی پہچان اے نبی دی سنیا پتھر بھی جان دیان پتھر کنکر بھی جان دیان آج 6 فٹ دی باڈی ہے آج جسیم بھی ہیں وجود بھی ہے پیسہ بھی ہے صحت بھی ہے دید بھی ہے واتوی نبی کو نے سننے دا یہ کنکر بول پین اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ نامی بات غور کر اللہ دے پاک پیغمبر دا منبر تیار کہنا تھیا کھجی دے دنڈے دی ٹیک لکھڑ دیان خطبہ ارشاد فرمے دیان جڑے ویلے منبر بن گئے ٹیک چھوڑی نے ونجن لگن تے منبر زارو قطار اے لکڑ تے کھجی دا دنڈا زارو قطار اللہ دے نبی دی جدے گئے جو رومن لگ گئے جنہیں بندے روندن یہ رومن لگ گئے اللہ دے پیغمبری میں پشتے ہیں رومن تے ڈسکن دی آواز آئی اللہ دے نبی کون ہے فرمایا کھجی دا دنڈا میں محمد کریم دی جدے کی برداشت نہیں کر سکتا کھجی دے دنڈے کو بھی پتا سادے نبی کتنی عظمت آلے پتھروں کو بھی پتا آتے کو 10ویں بات سناوا اللہ دے پاک پیغمبر ڈٹھے اٹھ چھتا تھیا کھڑے چھتا تھیا کھڑے بولا تھیا کھڑے لوگ ٹرک دیتے بھج دیتے نستے وزن اٹھ ساکو کھانا ونجے اٹھ درک دا بھی وزے مالک بھی ڈردہ وزا اللہ دے پیغمبر کو پتہ لگ گئے آپ ہی میں نیڑے آئے آپ ہی میں اٹھ دو ونجن لگ گئے لوگ آکھن لگے تو ساں اٹھ دو کیوں پہ ویندے ہو اٹھ کو کیا پتہ تو ساں کون ہو آپ نے فرمایا ذرا سائیڈ تے تھی وہ میرے نبی اٹھ دے قریب جو ہی قریب ہے اٹھ دی گردن دے اتے ہاتھ رحمت دا پھیرے نے اٹھ اپنا سیر جھکائی کھڑا سارے ٹرک دے ودیانی پہلے ڈر دے ودیانی میرے نبی سے ہاتھ پھیرے نے گھنے آنا تیری ٹھنے اٹھ دے اکھیں جو پانی ہیں میرے نبی فرمائی دا مالک کتھے جی سہی حاضر آپ نے فرمائی کو کھویں دا تھوڑا ہی لڑیں دا ڈھیریں کیویں نہ چھتا تھی وے جیڑی دھی دا حق کھو سو واپے چھتی تھی
جیڑے ہمسائے تے ظلم کرے سو آپیں قاتل بن سن، جیڑے پوتر دا حق کھو سو وہ آپیں تواری پٹکی لہے سی، اٹھ جلے چھتا تھی سکتے بندہ نہیں تھی سکتا۔ آج میں کو سمجھ جائی حدیث پاک دی روشنی ہے چھتا تے بولا تے بے دید تے بے حیا بندہ انگلے بن دے جلے ہوں دا حق کھویجے۔ تُساں کہیں دا حق نہ کھاؤ کہیں قتل نہ تھی سی، آؤ تو میں لکھ دینا۔ تُساں کہیں دا حق نہ کھاؤ، اولاد دا حق نہ کھاؤ، اولاد کریں تو بیزتی نہ کریں سی، پوتر تیرے خلاف کیس کی دکھڑی نہ مطلب ہے تو ہی حاجی نے کوئی رولا تے دے چیئے۔ اٹھ چھتا تھیا کھڑا ہاں نبی سے وجہ دسی ہے کھمیندہ تھوڑا ہی لڑنا ڈھیرے آپیں بولا تھیا کھڑے اٹھ کو بھی پتا میرا نبی کون ہے ارڑے کی تے کوئی 11ویں بات سناواں جلے نبی سے معراج تے ونجن لگے براق سواری جبریل جا کے آئے اللہ دے نبی آؤ بہو خچر تے براق تے ارڑ کی میرے نبی ہاتھ گھتن لگن تے بہن لگن تے براقی میں شوخی دکھاون لگ گئے جمپ مارن لگ گئے میرے نبی پشتے ہٹ گئے آپ نے فرمایا جبریل میں نہیں باندھا سختی علی دگال کہنی زبردستی علی دگال جلے وہ بہن نہیں دینا حضرت جبریل آدن تھوڑا صبر کرو ارڑ کی ہمیں براق دا کان پکڑنے نے کان پکڑ کے کان نے جو سرگوشی کی تینے علائنے والے چھوڑ دیتے نے آنکھیں لگن اللہ دے نبی ہون سوار تھی وہ امام کائنات جڑے والے براق دے قریب ہے آپ ہی میں بہن لگے اچانک میرے نبی دی نظر بہ گئی ہے براق دے منہ آپ نے ریٹھے براق سر نوائی کھڑا ہاتھ زارو قطار روندہ کھڑا اللہ دے نبی فرمائے جبریل میں ہوتے ہی نہیں باندھا جیتی پہلے اے نہ دسیں تیں براق روایا کیوں ہے یہ ہے پیغمبر تو ساں کدے ہی نہیں پوچھا جیدنال رشتے کرنے پیو بھئی جڑا اممہ کو روائی ودا ہوئے تیرا سجن کی میں بن سکتے جڑا ابے کو روائی ودا ہوئے تیرا سجن کی میں بن سکتے جڑا یتیمیں کو روائی ودا ہوئے تیرا سجن کی میں بن سکتے آپ نے فرمائے تائیں براق کو روایا کیوں ہے حضرت جبریل آدن اللہ دے نبی کان نیندہ پکڑے میں تک کان نے چاکھے میں وے براق جانورا شوخی نہ دکھا آج تیری کانڈتے او سوار ہوندہ بے جڑا ساری کائنات دا سردار ہے براق کو جڑے ویلے نبی دے تعارف دا پتہ لگے تے روندہ کھڑا اٹھ کو جڑے ویلے نبی دا پتہ لگے روندہ کھڑا آج ایسا کو رومن بھی نہیں اندہ اسا پتھران کے بھی پرویں پاندیں اسا جانوراں کے بھی پرلے پاندیں ساکو اللہ دے نبی دا تعارف کہنی آر شاید پتہ ہے کریں دیکھیں آر نبی روندے کیویں آنا ماں جان حضرت عائشہ فرمے جل اللہ دے نبی رومیں نا ایویں آواز اندی ہے دل دے وچو روون دی جی میں چولہے دے اتے ہانڈی رکھو بھا تیز کرو پانی سٹو تے پانی دے کھولن دی آواز اندی ہے ساکو کدیں روون ہی نہیں آیا کاش تے کو میں کو اللہ دے نبی دا تعارف ہو گیا تعارف کیا ہے ہر نبی دے بعد کوئی نہ کوئی نبی اندر رہ گئے سادے نبی دے بعد کوئی نبی نہیں آونا اللہ پاک نے فرمائے وما ارسلناک الا کافۃ للناس ہر نبی اپنی قوم دا نبی بن کے ہے یا قوم دی دعوت دین دے ہے نبی جڑے ویلے تیرے میرے نبی دیواری آئیے قریشیں دا نبی بن کے نہیں آیا ہاشمیں دا نبی بن کے نہیں آیا مکہ آنے دا نبی بن کے نہیں آیا بلکہ اللہ نے فرمایا قل فرما رہے ہو میرے پیغمبر یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا آخری بات تو میرا سلام پہلے لشم جو پہچان ضروری ہے واللشم جو پہچان ہے کیا سارے نبی ہیں کہ عظمت اللہ ہون ڈسا ایو جا نبی چھوڑ کے سکو سجے کھبے ونجن دی لوڑے ہون میں ڈسینا تے کو پہچان ضروری کیوں ہے اللہ نے فرمائے
وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. میرے نبی دی پیروی جڑی ہے نا وہ ضروری ہے. پیروی اونلے تھی سی جلے پہچان ہو سی, پیروی اونلے تھی سی. والا آپ اللہ نے فرمایا جڑا میرے نبی دا ہے وہ میرا ہے. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. تے جڑا میرے نبی دا نہیں وہ میرا نہیں. تے اگلی بات اللہ نے دسی ہے تو آپ کو اگر چاہی دیئے اللہ دی محبت ان کنتم تحبون اللہ والی میں کرو فتبعونی, میرے نبی دی پیروی کرو. تے پیروی اونلے تھی سی جلے پہچان ہو سی, جلے پہچان ہو سی تا پیروی ہو سی. والا اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. میرا نبی تو کو جو کچھ دے وے کن کنو جڑی چیز تو روکے روک ونجو. نبی دی پہچان ہو سی تے نبی دا دیتا قبول ہو سی, تے نبی جڑی شے تو رکے سی رک سوں. حضرات پہچان ضروری ہے. زندگی وچ انقلاب اگر چاہیے میرے پیغمبر دی فرما برداری اللہ دے میں سردار تاں بڑھیں تاکہ تساں میرے نبی دی پیروی کرو. میرے نبی دی سیرت تورے واسطے نمونہ ہے. جی میں میرا پیغمبر آکھے ہوئے کرو. اے چند باتاں اللہ دے پیغمبر دے تعارف دے حوالے نال میں تورے سامنے رکھے می. دعا ہے اللہ صاحب کو سمجھن دی تے عمل دی توفیق بخش. اچھی آمین آکھو. اللہ سارے مرکز کو جماعت دے مرکز کو جو کہ انتہائی اخلاص دی بنیاد تے یہ مرکز چلدا پہ. مخلصاً سارے استاد جی شیخ محمد عرفان اللہ صاحب اور شیخ حاجی لال صاحب سرپرستی کرنن. شیخ استاد صاحب میرے بھی استاد ہیں, میں انہاں کنے پڑھا ہے, میرے واسطے اعزاز ہے. اور فضیلت شیخ مولانا تنویر صاحب, تنویر اسری صاحب, اے میرے واسطے اعزاز ہے کہ او سارے عزیز ہیں, میرے شاگرد ہیں. او این ادارے یعنی شاگرد بھی موجود ہیں تے استاد بھی موجود ہیں. سادہ این ادارے نال ہر لحاظ نال تعلق ہے. اللہ این ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے. تساں سارے احباب جڑے این ادارے دے معاونین ہو محسنین ہو, میں دعا کرنا اللہ تو قدم تک قدم تے خیر نصیب فرماوے. جڑے بچے بال پڑھ دن اللہ انہاں کو حافظ کاری عالم بناوے اور صدقہ جاریہ بناوے. وما علینا الا البلاغ. جنہیں ساتھیں خیرات کی تھی دعا کرو اللہ قبول کرے اور اللہ انہیں